کی نیت سے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کل بات ہوئی تھی تراویحوں کے متعلق کہ کس انداز سے تراویحاں وہ ادا کرے گا۔ آج مختصر وقت میں صرف وضاحت کرنی ہے کہ کیا 8 تراویحاں ہی ہیں یا 20 بھی ہیں، اور کیا یہ تراویحاں جو فیس بک پہ یا شارٹ کلپ میں جو کچھ کلپ لگائے ہوئے ہیں اکٹھے کر کے کہ یہ تراویحاں بدعت ہیں، کیا یہ بھی باقی بدعت ہے؟ مختصر وقت میں یہ دونوں چیزیں بیان کروں گا، کیونکہ مشہور ہے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں 20 تراویحوں کا حکم دیا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ موطا امام مالک جس کے اندر وہ تراویحوں کی 20 تراویحوں کی روایت نقل کی گئی، امام رحمہ اللہ تعالی یہ روایت نقل کرتے ہیں، یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعہ، کہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 23 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ 20 رکعتیں تراویحوں کی، 3 وتر، 23 رکعتیں۔ اس روایت کو نقل کیا، نقل کرنے کے بعد اس کا حکم لگایا گیا۔ صرف امام مالک نہیں، سارے کے سارے محدثین وہ یہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ 20 تراویحوں والی روایت کسی اصل سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں، یہ منقطع روایت ہے۔ سارے جو چیز مشہور ہوتی ہے نا، محدثین اس کو اپنی کتاب میں نقل کر لیتے ہیں، نقل کرنے کے بعد پھر اس کا آگے حکم لگا دیتے ہیں کہ کیا یہ روایت قابل عمل ہے کہ نہیں۔ سب نہیں، ایک نہیں، سب نے یہ حکم لگایا کہ یہ روایت قابل عمل نہیں، کیونکہ اس کی سند میں کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ساتھ ہی دوسری روایت نقل کر دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ علیہ السلام نے وہ 3 دن تراویحاں پڑھائی، کس ڈر سے پڑھا؟ چوتھے دن نہیں آئے، خشیت ان تفرض علیکم وذالک فی رمضان، اس ڈر سے میں نہیں نکلا کہ کہیں تم پہ فرض نہ ہو۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، یہاں ایک روایت میں 2 چیزیں بیان کی گئی۔ عمر بن الخطاب فی رمضان الی المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون یصلی الرجل لنفسه ویصلی الرجل فیصلی بصلاۃ الرحل، لوگ مسجد میں نا تراویحوں کی نمازیں نفل ادا کر رہے تھے، کوئی ادھر کھڑا، کوئی ادھر کھڑا، کوئی ادھر کھڑا، کوئی 5-7 لوگ ایک آدمی کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جماعت کروا رہا ہے، کوئی ادھر، اس انداز سے کھڑے مختلف۔ عمر فاروق نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ادھر کھڑا، کوئی ادھر کھڑا، انہوں نے خواہش کی کہ کیا ایسا نہ ہو جائے کہ ساری مسجد ایک ہی امام کے پیچھے ہو جائے، یہ مختلف جگہوں پہ کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی امام ہو۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں مخصوص کیا کہ آپ نے امامت کروانی ہے، یہ سارے آپ کے پیچھے پڑا کریں گے۔ کہنے لگے نعمت البدعۃ ہذہ واللتی تنامون عنها افضل من التی تقومون، یعنی آخر اللیل وکان الناس یقومون اولا۔ ساتھ وضاحت بھی کرتے ہیں کہ اگر یہی چیز رات کی آخری پہر میں پڑھی جائے وہ افضل ہے پہلے پڑھنے سے، لیکن جو آخر میں اٹھ نہیں سکتا انہیں چاہیے کہ وہ پہلی ادا کریں۔ تو کتنی رکھتے پڑھائی، کتنی کا حکم دیا؟ عمر ابن الخطاب ابی ابن کعب و تمیم الداریہ ان یقوما للناس باحدی عشرۃ رکعۃ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں اماموں کو، تمیم داری اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کو حکم دیا کہ آپ نے صرف 11 رکعتیں پڑھانی ہیں، 8 تراویحاں 3 وتر، 11 ہی پڑھانی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 رکعتیں ہی پڑھانے کا حکم دیا ہے، 20 کا نہیں کیا، اور کسی صحیح روایت میں یہ ثابت نہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 کا حکم دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں آپ 4 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے، 4 رکعتیں پڑھ لی، پھر 4 رکعتیں پڑھ لی، 2 کی بجائے 4 بھی پڑھ لیتے تھے۔ پڑھتے کتنی تھے؟ 11 رکعۃ، وہ جس انداز سے پڑھتے تھے وہ 4 کر کے پڑھتے یا 2 کر کے پڑھتے، کتنی تھے؟ 11۔ علماء، فقہاء، حنفیہ، احناف وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جتنے بڑے بڑے علماء سارے کے سارے وہ نقل کرتے ہیں۔ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں 8 رکعات ثم الوتر، حقیقت تو یہی ہے کہ 8 ہی رکھتے ہیں پھر وتر، 8 ہی رکھتے ہیں تراویح۔ علامہ زائلی حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں 8 رکعات والوتر، 8 رکھتے ہیں اور وتر۔ امام محمد رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خاص شاگرد جن کو شیخین کا لقب ملا، امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد اور امام ابو یوسف، یہ 3 امام ہیں احناف کے سب سے بڑے امام۔ اگر ان میں سے ایک کو احناف سے علیحدہ کیا جائے تو احناف یہ ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ وہ امام محمد خاص شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، وہ اپنی کتاب موطا امام محمد میں نقل کرتے ہیں یہی روایت۔ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے وہ صرف اور صرف 11 رکعتیں ہیں۔ امام محمد اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں رحمہ۔ ہدایہ شریف، وہاں بھی اسی چیز کو نقل کیا گیا۔ امام ابن الحمام حنفی فتح القدیر کے شرح میں بیان کرتے ہیں 11 رکعۃ بالوتر، یہ 11 رکعتیں ہوتی تھی وتر کے ساتھ، 8 تراویحاں اور 3 وتر۔
یہ جتنے بھی فقہائے احناف، علماء احناف، جتنے بھی بڑے جلیل القدر ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر تراویحوں کی نماز ہے وہ 8 رکعتیں ہی ہیں، 3 وتر۔ تو اب کیا یہ تراویحاں بدعت ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، روایت بھی بالکل صحیح ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم وسلم کے ساتھ رمضان میں روزے رکھتے، جب آخری 7 راتیں رہ گئی نا، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 23 تاریخ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، 23ویں رات مسجد میں آئے، جماعت کروائی پہلے حصے میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد، پھر 24 کو نکلے ہی نہیں، پھر 25 کو آئے، پھر جماعت کروائی نصف اللیل، آدھی رات کو، پھر اگلی رات پھر نہیں نکلے، پھر اسے اگلی رات آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رات کے آخری حصے میں جماعت کروائی۔ آخری رات جس سے نکلے نا، اپنی بیوی کو حکم دے دیا، اپنے گھر والوں کو حکم دے دیا کہ آپ بھی ذرا تیار ہو جاؤ، آپ نے بھی ساتھ شامل ہونا ہے، عورتوں کو بھی شامل کر لیا، بندے بھی شامل ہو گئے، ساری شامل ہو۔ چوتھے دن نکلے ہی، صحابہ انتظار کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھائی، فجر کے بعد درس دیا، کہنے لگے مجھے پتہ ہے کہ آپ انتظار کرتے ہوں گے ساری رات بیٹھے، کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول، فرمایا میں اس لیے نکلا تھا کہ آپ پہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، کیونکہ یہ عبادت اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے، کہیں تجھ پہ فرض نہ کر دو، اس لیے میں نہیں نکلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 راتیں مختلف اوقات میں یہ پڑھائیں، تاکہ یہ تراویحوں کی نماز، تہجد بھی وہی ہے، تراویحاں بھی وہی ہیں، دونوں ایک ہی نماز ہے، مختلف نہیں ہے۔ آپ جس وقت آپ کو وقت مل جائے، جس اوقات میں آپ پڑھنا چاہیں، یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک اور چیز، وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے سونا پڑے گا پھر تہجد ہوگی، سونا ضروری نہیں ہے، عشاء کے بعد فجر تک سارا تہجد کا ٹائم ہے، جب مرضی پڑھ، سونا تو لازمی نہیں۔ آپ نے 3 دن پڑھائی، پھر اس ڈر سے کہ امت فرض نہ ہو، پھر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی چیز کو پھر لوگوں پہ لاگو کر دیا۔ لوگ جماعت محسوس ہوتا ہے کہ لوگ پہلے بھی تراویحوں کی جماعت کروا لیا کرتے تھے، مختلف جگہ پہ کھڑے ہو کے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ پہ کھڑے کر دیا سب کو، کہا یہ ایک اچھا کام ہے، نیا کام ہے، اچھا کام ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈر سے نہیں کیا کہ فرض ہو جائے گی، اب وہ فرض والا ڈر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے لوگ ایک مصلی پہ ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا۔ تو یہ سنت کو ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لاگو کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ لمبی روایت ہے یہ، اس کا یہ حصہ ہے کہ جب فتنوں کا دور آئے گا نا، فتنے کھڑے ہو جائیں گے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر آپ پہ لازم ہے کہ تم میری سنت پہ عمل کرنا، میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا۔ اب یہ طریقہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری کیا، 8 تراویحوں کا ہی کیا۔ جو خلفاء راشدین المہدیین کی کوئی طریقہ ہے، جو سنت ایجاد کی ہے، وہ بدعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میرے خلفاء راشدین مہدیین کی جو سنت ہے اس کو لازم پکڑنا۔
وسنت الخلفاء الراشدین، اس کو لازم پکڑنا۔ تو رسول اللہ کی سنت تراویح آپ نے پڑھا کے بتا دیا کہ اس طرح جماعت کروا سکتے ہیں۔ اس وقت ڈر تھا فرض ہونے کا، عمر فاروق کے دور میں ڈر ختم ہو گیا، انہوں نے ایک مسئلے پہ سب کو اکٹھا کر دیا۔ تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، جو خلفاء راشدین کی سنت، جیسے جمعے کی دوسری اذان ہے وہ اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ اس کو ایجاد کیا، تیار کیا، وہ خلفاء راشدین میں سے ایک ہے۔ اسی طرح یہ قرآن ہے، اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رسول اللہ کے دور میں ایک جلد میں نہیں تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جلد میں آیا، اس کے کہنے پہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور لگانے پہ کہ اگر یہ قرآن ایک جگہ پہ اکٹھا نہ کیا تو یہ بکھر جائے گا، پتہ نہیں چلے گا قرآن کیا ہے، اس کو ایک جلد پہ اکٹھا کر لیجیے۔ پھر ابوبکر صدیق نے ایک جلد میں اکٹھا کیا۔ یہ ایک جلد کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے خلفاء راشدین کی ایک جلد میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ جو خلفاء راشدین المہدیین کا طریقہ ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہے، وہ بھی سنت ہی ہے، اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں جو اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا وہ اس کی مرضی ہے، لیکن اس کو بدعت کہنا یہ خلفاء راشدین المہدیین کی بے ادبی بھی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس فرمان کی مخالفت بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان معاملات کو پرکھ کر اس کے مطابق ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت